اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر ناصرنا ومعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس زہرا کلاسز سال اول کے لیے تاریخ ائمہ معصومین کا چوتھا درس ہے، جس میں ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ امام حسن علیہ السلام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، بڑے نواسے، اور حضرت امام علی علیہ السلام کے پہلے فرزند ہیں، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پہلی اولاد ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اس میں مبارک جو تھا حضرت حسن علیہ السلام ہے۔ ولادت سے قبل ام فضل نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آ پہنچا ہے۔ خواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری لخت جگر فاطمہ کے بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ تو ام فضل نے امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی یہ خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آ پہنچا ہے۔ انہوں نے خواب کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ میری لخت جگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی، یعنی جو تم نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا تمہارے گھر میں پہنچا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم ہمارے بچے کی پرورش کرو گی۔ ولادت کے بعد اسم گرامی حمزہ تجویز ہو رہا تھا، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر جناب ہارون علیہ السلام کے فرزندوں کے نام شبر و شبیر نام پر آپ کا نام حسن، اور بعد میں آپ کے بھائی کا نام حسین رکھا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کے وزیر کا نام ہارون تھا، اور ہارون کے دو بیٹے تھے جن کا نام شبر و شبیر تھا۔ اسی نام پر آپ نے اپنے پہلے نواسے کا نام حسن اور بعد میں پیدا ہونے والے امام حسین کا نام جو ہے حسین رکھا۔ شبر و شبیر کا مطلب ہوتا ہے حسن اور حسین۔ اسی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام جو ہے وہ شبر رکھا، اور آپ کے بھائی کا نام حسین رکھا، حسن اور حسین۔ بہار الانوار میں ہے کہ بہار الانوار جو ہے ایک کتاب کا نام ہے جسے علامہ مجلسی نے لکھا ہے، اور بہت ہی اچھی کتاب ہے جو تقریباً 110 جلدوں میں ہے۔ بہار الانوار میں ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جبریل امین نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک سفید ریشمی رومال پیش کیا جس پر حسن لکھا ہوا تھا۔ یہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہے جو ہم نے پڑھا کہ ان کا نام حسن کیوں رکھا گیا، اور ولادت سے پہلے ام فضل نے خواب دیکھا اور آپ کا نام
بحکم خدا رکھا گیا، اور جناب موسیٰ کے وزیر ہارون کے فرزندوں کے نام پہ رکھا گیا، اور جناب جبریل امین نے جو ہے سرور کائنات کی خدمت میں ایک سفید ریشمی رومال پیش کیا جس پر حسن لکھا ہوا تھا۔ تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے جس کا جواب آپ تمام قارئین لکھیں اور ہمیں بھیجیں کہ امام حسن علیہ السلام کا جو نام رکھا گیا ہے وہ کس نبی کے وزیر کے بچوں کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا نام کس نبی کے وزیر کے بیٹوں کے نام پر ہے، بیٹوں کے نام پر ہے، اس کا جواب لکھیں۔ ماہر علم نسب علامہ ابوالحسین کا کہنا ہے، ماہر علم نسب کا مطلب ہے نسب کا جاننے والا، اس میں مہارت رکھنے والے، علم النسب کی مہارت رکھنے والے۔ ماہر علم النسب علامہ ابوالحسین کا کہنا ہے کہ خداوند عالم نے فاطمہ کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا۔ انظار عالم کا مطلب ہے کہ تمام دنیا کے نظروں سے پوشیدہ رکھا تھا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ ماہر علم النسب علامہ ابوالحسین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، خداوند عالم نے فاطمہ کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا، یعنی ان سے پہلے حسن حسین نام سے کوئی موسوم نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لطف کیا کہ یہ نام پوشیدہ رکھا تھا، کسی کا بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کسی کا بھی نام نہیں تھا۔ یہ پہلے جو نام رکھا گیا ہے یہ امام حسن علیہ السلام کو رکھا گیا، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سے رکھا گیا۔ کتاب اعلام الورا کے مطابق یہ نام بھی لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ اس کا حوالہ کتاب 14 ستارے صفحہ 178 پر ہے۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام بھی حسن اور حسین نہیں تھا۔ سب سے پہلے نام جو رکھا گیا ہے یہ امام حسن کا اور امام حسین کا نام رکھا گیا ہے۔ اسی لیے مستحب ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام جو ہے اہل بیت کے نام پہ رکھیں۔ حدیث رسول میں ہے کہ اپنے بچوں کا نام جو ہے ہم اہل بیت کے نام پہ رکھو۔ نام کا اثر ہوتا ہے، نام کی تاثیر ہوتی ہے، وہی صفات پیدا ہوتی ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، اس ذات سے محبت ہوتی ہے۔ تو مستحب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام محمد، علی، حسن، حسین، اگر بچی ہے تو اس کا نام فاطمہ، زینب، کلثوم، سکینہ، یہ نام رکھنا چاہیے جو اہل بیت کے خاندان میں نام رکھا گیا، اہل بیت کے گھرانے میں رکھا گیا، اس لیے کہ اہل بیت کا وہ گھرانہ جو ہے پاک و پاکیزہ گھرانہ ہے۔ رسول اور آل رسول کائنات میں بہت ہی محترم اور معتبر ہے، ان کی ذات سے پوری دنیا کو فائدہ پہنچا ہے۔ ان کی ذات جو ہے ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، تو ان کے نام ہمیں اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے، اپنے بچوں کے نام ان کے نام پہ رکھنا چاہیے تاکہ محبت بھی پیدا ہو اور سنت بھی ہو اور بچوں کے اندر جو ہے وہ حسن اخلاق بھی آئے۔ القاب، آپ کے بہت سے القاب ہیں، آپ کے القاب بہت کثیر ہیں، جن میں طیب، تقی، سبت اور سید زیادہ مشہور ہیں۔ محمد بن طلحہ شافعی کا بیان ہے کہ آپ کا سید لقب خود سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔ یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے القاب میں سے 3 لقب لکھیں۔
کنیت جو ہے وہ آپ کی ابو محمد ہے۔ یہاں پر جو ہے الف اضافی ہو گیا ہے، غلطی ہوئی ہے۔ آپ کی کنیت جو ہے ابو محمد ہے۔ والد کا نام حضرت علی علیہ السلام ہے، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تاریخ ولادت حضرت امام حسن علیہ السلام کی تاریخ ولادت جو ہے 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت جو ہے مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، 3 ہجری میں ہوئی ہے، 15 رمضان کو ہوئی ہے۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب میں مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ زبان رسالت دہن امامت میں، زبان رسالت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان دہن امامت میں، یعنی امام حسن علیہ السلام کے دہن میں، دہن بولتے ہیں منہ کو۔ علل الشرائع، علل الشرائع یہ ایک کتاب کا نام ہے جس کے مصنف جو ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہے۔ اس کتاب میں جو ہے تمام چیزوں کی علت لکھی گئی ہے، تمام شریعت جو ہے، جیسے نماز ظہر ہے 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، ظہر اس ٹائم واجب ہے، مغرب اس ٹائم واجب ہے، تو ان تمام چیزوں کی علت کو بیان کیا گیا ہے اس کتاب میں۔ بہت اچھی کتاب ہے، کوشش کریں یہ کتاب خریدیں یا نیٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے علل الشرائع۔ علل الشرائع میں ہے کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے اور ان کے دہن مبارک میں اپنی زبان اقدس دے دی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جب امام حسن علیہ السلام کو دیا گیا ہے تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے اپنی زبان جو ہے اپنے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام کے دہن میں دے دی۔ بہار الانوار میں ہے کہ آن حضرت نے نوزائیدہ بچے کو، نوزائیدہ بچہ یعنی جو ابھی پیدا ہوا ہے، تازہ بچہ، آن حضرت نے نوزائیدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اسے چوسنے لگے، اس کے بعد آپ نے دعا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو لعاب دہن رسول کم اور امام حسین علیہ السلام کو زیادہ چوسنے کا موقع دستیاب ہوا، اسی لیے نسل امامت نسل حسین میں مفتخر ہو گئی۔ تو یہاں پر بہار الانوار میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بچے کو یعنی امام حسن علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا، گود میں لیا اور پیار کیا، اور آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ جب ہمارے گھروں میں بچے کی ولادت ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دینا چاہیے، اس لیے کہ بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہے وہ بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ ہم کس کے گھر آئے ہیں، آیا ہم مسلمان کے گھر آئے ہیں یا کسی کافر کے گھر آئے ہیں، وہ بے چین رہتا ہے۔ اسی لیے مستحب ہے کہ اس کے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے تاکہ بچہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں بھیجا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اس کا اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مستحب ہے
کہ جب بچے پیدا ہوں تو ان کے دائیں کان میں اذان کہیں اور بائیں کان میں اقامت کہیں. یہ سنت رسول ہے. رسول اللہ نے بھی اپنے نوازوں کے ساتھ اس کو کیا ہے، اسی لیے یہ سنت ہے. رسول اللہ نے اذان و اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان امام حسن کے منہ میں دی اور امام حسن علیہ السلام اسے چوسنے لگے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ خدایا اس کو، یعنی امام حسن کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا. اور یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول جس کے لیے دعا کر دے، واقعاً رسول اللہ کی دعا قابل قبول ہوگی. رسول اللہ نے بچپنے میں امام حسن علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے دعا کی ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو لعاب دہن رسول کم ملا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو لعاب دہن رسول زیادہ ملا ہے. اسی لیے نسل امامت جو ہے نسل حسن میں نہیں بلکہ نسل امام حسین میں مستقر ہوئی ہے. جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ امام جو ہے وہ 12 ہے. یہی 12 جو امام ہے یہی نبی کے جانشین ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، امت کی ہدایت کے لیے، اور اپنے بعد کے جانشین کا اعلان کیا تھا کہ یہ 12 جانشین ہو گئے. تو یہ 12 امام جو ہے یہی جانشین رسول ہے. تو 12 اماموں کی جو نسل ہے وہ امام حسن سے نہیں چلی ہے بلکہ امام حسین علیہ السلام سے ہے. پہلے امام علی علیہ السلام ہے، دوسرے امام حسن علیہ السلام ہے، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام ہے، پھر 9 امام جو ہے امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. تو نسل امامت جو ہے امام حسن سے نہیں چلی بلکہ امام حسین سے چلی ہے. اس کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لعاب دہن رسول امام حسن کو کم ملا اور لعاب دہن رسول امام حسین کو زیادہ ملا. اس لیے جو ہے نسل آپ کی امامت کی نسل آپ کی نسل میں چلی ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش. معاویہ ابن ابو سفیان کی قاتلانہ سازش یہ تھی اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ پوشیدہ طریقے سے امام حسن علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. اور اپنے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس نے 4 منافقوں کو الگ الگ انتخاب کیا اور ہر ایک سے کہا کہ اگر تم نے حسن ابن علی کو قتل کر دیا تو میں تمہیں 2 لاکھ درہم اور شام کا فوجی افسر بنا دوں گا. اس کے علاوہ اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا. یہ آفر دیا تھا. معاویہ جو شام میں حکومت کر رہا تھا اور اسے زیادہ حکومت کرنے کا وہاں موقع ملا، لہذا اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس نے یہ چاہا کہ ہم حکومت سے معزول نہ کیے جائیں اور حکومت ہمارے ہی ہاتھوں میں رہے. تو اس نے جو ہے یہ چال چلی کہ امام حسن علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش اس نے تیار کی. اور اس کے لیے اس نے 4 لوگوں کا انتخاب کیا اور ہر ایک کو یہ آفر دیا کہ اگر تم نے حسن ابن علی کو قتل کر دیا تو میں تمہیں 2 لاکھ درہم اور شام کا فوجی افسر بنا دوں گا اور اس کے علاوہ اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا. ان 4 کا نام عمر بن حریث، اشد بن قیس، حجر بن حارث اور شفس ابن ربیع ہے. یہاں پر تیسرا سوال ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو شہید کرانے کے لیے
معاویہ نے کیا کیا آفر دیا تھا، اس کو بیان کریں۔ معاویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو شہید کرانے کے لیے پوشیدہ طریقے سے چال چلی، اور اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس نے 4 لوگوں کا انتخاب کیا: عمر بن حریث، اشد بن قیس، حجر بن حارث، شمس بن نبی۔ اور ان لوگوں سے یہ کہا کہ اگر تم نے حسن ابن علی کو قتل کر دیا تو میں تمہیں 2 لاکھ درہم دوں گا، اور شام کا فوجی افسر بنا دوں گا، اور اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا۔ معاویہ نے جن انعامات کا اعلان کیا تھا انہیں حاصل کرنے کے لیے ان سب نے حامی بھر لی۔ جن 4 لوگوں کو اس نے تیار کیا تھا اور آفر دیا تھا، انعام کے لالچ میں ان لوگوں نے معاویہ سے حامی بھر لی کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے۔ معاویہ نے ان سب پر، یعنی ان 4 پر جاسوس مقرر کر دیے، جو پوشیدہ طریقے پر ان 4 کی کارکردگی کی رپورٹ معاویہ کو بھیجتے رہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، جو کام انہیں دیا گیا ہے اس کام کو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ معاویہ نے ان 4 پر اپنے جاسوس مقرر کیے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کو اس سازش کی خبر ہو گئی۔ آپ ہر وقت لباس کے اندر زرہ پہنتے تھے۔ زرہ اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان جب حالت جنگ میں ہوتا ہے تو اپنے سینے پہ پہنتا ہے تاکہ سینہ محفوظ رہے۔ تلوار، تیر، تبر اگر آتے ہیں تو سینہ محفوظ ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل ہماری پولیس جو ہے وہ جب کہیں پر جاتی ہے تو وہ اپنے جیکٹ پہنتی ہے تاکہ سینہ محفوظ ہو، اور ہیلمٹ پہنتی ہے تاکہ سر محفوظ رہے۔ اسی طریقے سے حالت جنگ میں زرہ پہنی جاتی تھی۔ جب امام حسن علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ سازش رچی گئی ہے تو آپ ہر وقت لباس کے اندر زرہ پہنتے تھے، یہاں تک کہ اسی زرہ میں آپ نماز بھی پڑھتے تھے۔ آخر ایک سازشی نے حالت نماز میں آپ پر تیر چلا دیا، لیکن اس زرہ کی وجہ سے تیر کا زخم بدن پہ نہ لگ سکا۔ زرہ ہوتی ہی اس لیے تاکہ بدن کو بچایا جا سکے۔ تو آپ نماز میں بھی زرہ پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، تبھی ایک نے جو ہے آپ پر تیر چلایا، لیکن زرہ کی وجہ سے تیر کا زخم بدن پہ نہ لگ سکا۔ تو آل رسول کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے دشمنیاں رکھی گئی ہے۔ ہمیں آل رسول کے ساتھ ہونا چاہیے، آل رسول سے وابستہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ سے سب سے قریب یہی لوگ ہیں۔ رسول کی آل سب سے زیادہ قریب ہے، رسول کی بیٹی زیادہ قریب ہے۔ مدت امامت امام حسن علیہ السلام نے کتنے دن امامت فرمائی ہے؟ 10 سال تک۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی رہی؟ 47 سال، 47 سال کے آپ رہے۔ یہاں پر چوتھا سوال ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر کتنی تھی اور کتنے سال آپ نے امامت کی؟ کتنے سال آپ نے امامت کے فرائض انجام دیے، اس کو بیان کریں۔ تاریخ شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام کی تاریخ شہادت جو ہے وہ 28 سفر ہے۔ اسی تاریخ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت واقع ہوئی ہے۔ 28 سفر کو آپ کی بھی شہادت ہوئی ہے، اور اسی 28 سفر کو جو ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ تاریخ ایک ہے لیکن ہجری الگ الگ ہے۔ رسول اللہ کی تاریخ شہادت جو ہے وہ 28 سفر 11 ہجری ہے،
اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی تاریخ شہادت 28 صفر سن 50 ہجری ہے۔ مدینہ منورہ سعودی عرب میں آپ کا مزار ہے۔ جس قبرستان میں آپ کا مزار ہے اس قبرستان کا نام جنت البقیع ہے۔ روضہ رسول کے سامنے بالکل جنت البقیع ہے، وہاں پر آپ کی جو ہے قبر مبارک ہے۔ سبب شہادت، امام حسن علیہ السلام کی جو شہادت واقع ہوئی ہے اس کا سبب کیا تھا؟ معاویہ کے اشارے پر جودہ بنت اشد نے آپ کو زہر دیا۔ جودہ بنت اشد امام حسن علیہ السلام کی زوجہ کا نام ہے اور خلیفہ اول کی نواسی ہے۔ معاویہ نے جہاں 4 لوگوں کا انتخاب کیا تھا وہیں پر اس نے جو ہے جودہ بنت اشد کو بھی آفر دیا اور یہ کہا تھا کہ اگر تم نے یہ کام زہر دے دیا جو اس نے بھجوایا تھا شام سے کہ یہ زہر انہیں پلا دو یا کھلا دو، تو اگر کام مکمل ہو گیا تو ہم 1,00,000 درہم اور اپنے بیٹے یزید سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ تو معاویہ کے اشارے پر جودہ بنت اشد نے آپ کو زہر دیا۔ معاویہ نے آپ کی زوجہ جودہ بنت اشد کو 1,00,000 درہم اور اپنے بیٹے یزید سے شادی کا لالچ دے کر زہر دلوایا تھا۔ لالچ بڑی بری بلا ہے۔ لالچ میں انسان ایمان کھو دیتا ہے، لالچ میں انسان اپنا عمل بیکار کر دیتا ہے، لالچ میں انسان اپنا دین بدل دیتا ہے، لالچ میں انسان اپنا مذہب بدل دیتا ہے، لالچ میں انسان اپنے رشتہ داروں کی مخالفت کرتا ہے، لالچ میں انسان کیا نہیں کرتا۔ لالچ بری بلا ہے۔ 1,00,000 درہم اور اپنے بیٹے یزید سے شادی کا لالچ دے کر جودہ بنت اشد کو جو ہے معاویہ نے تیار کیا اور وہ لالچ میں آئی اور اس نے امام حسن کو زہر دیا۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی اور جودہ بنت اشد نے معاویہ سے کہا کہ ہمارا انعام دو اور جو ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کو وفا کرو، تو معاویہ نے اسے ٹھکرا دیا، کہا جب تم فرزند رسول کی نہ ہوئی، نواز رسول کی نہ ہوئی، اپنے شوہر کی نہ ہوئی، تو ہم تم پر کیسے بھروسہ کریں کہ تم ہمارے بیٹے یزید سے بھی تم وفا کرو گی۔ اس نے ٹھکرا دیا، اس نے بھگا دیا، وہ کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا جب تم اپنے شوہر کی نہ ہوئی، جو بہترین شوہر تھا، جو معصوم تھا، جو فرزند رسول تھا، جو جنت کا مالک تھا، جب تم اس کی نہ ہوئی تو ہمارے بیٹے یزید کی کیا ہوگی۔ افسوس کر کے رہ گئے کہ جس لالچ میں ہم نے یہ کام کیا ہے وہ وعدہ ہم سے پورا نہیں کیا گیا۔ تو اگر دنیا میں ہمیں بھی کہیں کہیں لالچ دلائی جاتی ہے کہ تم یہ کر لو، تو ہمیں بھی لالچ میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں ہر مرحلے میں اسلامی کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے، مذہبی کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں حجاب میں رہنا ہے، ہمیں پردے میں رہنا ہے جو اللہ رسول چاہتا ہے۔ اگر ہمیں یہ لالچ دی جائے کہ ہم حجاب اتار دیں اور تمہیں یہ جاب مل جائے گی، تو یہ جاب ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ہمارے لیے فائدہ مند یہ ہے کہ جو اللہ رسول ہم سے چاہ رہے ہیں وہ کام ہمیں کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ رسول کے کہنے پر اگر چلے گی تو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور اگر اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی تو چاہے جتنا کاروبار کر لیا جائے، بزنس کر لیا جائے، پیسہ آ جائے، سکون نہیں ہوگا، اضطراب ہوگا، پریشانی ہوگی۔ آج دولت مند ہونے کے باوجود بھی انسان کو نیند نہیں آتی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رسول کے راستے سے ہٹتا جا رہا ہے۔ تو اس درس سے ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔
حضرت امام حسن علیہ السلام کی تجہیز و تکفین، یعنی آپ کے جنازے اور آپ کے کفن کے بارے میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے غسل و کفن کا انتظام فرمایا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق انہیں سرور کائنات حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے چلے۔ ابھی پہنچے ہی تھے کہ بنی امیہ خصوصاً مروان وغیرہ نے آگے بڑھ کر پہلو رسول میں دفن ہونے سے روکا، اور بات یہاں تک بڑھ گئی کہ تیر چلائے گئے اور کئی تیر تابوت میں امام حسن میں، یعنی جنازہ امام حسن میں پیوست ہو گئے۔ رسول اللہ کی نواسے کے اوپر جو ہے جلوس جنازہ پر جو ہے مروان اور بنی امیہ والوں نے تیر چلائے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن کی خواہش یہ تھی کہ ہمیں اپنے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور یہ بھی وصیت تھی کہ اگر یہ لوگ دفن نہ کرنے دیں تو ہمیں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے گا۔ اسی خواہش پہ لوگ آپ کو لے جا رہے تھے، لیکن یہ لوگ راستے میں آئے اور بات اتنی بڑھ گئی کہ جنازہ امام حسن پر تیر برسا دیے گئے، اور بہت سے تیر جو ہے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ لگے اور آپ کی لاش پہ بھی لگے ہیں۔ جنازہ پھر گھر میں لایا گیا۔ جناب زینب ام کلثوم نے تابوت امام حسن سے، جنازہ امام حسن سے تیروں کو نکالا ہے۔ یہ بھی ہم سب کو سوچنے کا مقام ہے کہ رسول اللہ کی آل کے ساتھ امت نے کیا کردار پیش کیا ہے۔ یہ سب فقط حکومت کے چکر میں اور دنیا داری کے چکر میں ہوا کہ رسول اللہ کی آل کو ستایا گیا اور رلایا گیا، اور یہاں تک کہ پہلو رسول میں دفن ہونے سے انہیں روکا گیا اور جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ آج اگر ہمارے جنازوں پہ تیر برسا دیے جائیں تو کتنی لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ کبھی مسلمانوں کے جنازے پہ تیر نہیں برسائے گئے، بلکہ سب احترام کرتا ہے۔ آج بھی اگر ہمارے شہروں سے جنازہ گزرتا ہے تو ہر بندہ احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے اور پرسہ دیتا ہے، لیکن نبی کے نواسے کے جنازے پر جو ہے تیر برسائے گئے اور یہ منع کیا گیا کہ یہاں پہ دفن نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جنازہ واپس آیا، تیر نکالے گئے، اس کے بعد آپ کو جو ہے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ قبر مبارک آپ کی جو ہے جنت البقیع میں ہے، جو مدینہ منورہ میں ہے۔ یہاں پر پانچواں سوال جو آخری سوال ہے وہ یہ ہوگا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ بیویاں اور اولادیں، آپ نے مختلف اوقات میں 9 بیویاں کی، آپ کی اولاد میں 8 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ امام شبلنجی کا کہنا ہے کہ آپ کے 3 فرزند عبداللہ، قاسم، عمر کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے 3 فرزند جو تھے عبداللہ، قاسم اور عمر، یہ جو تھے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ کربلا آپ تمام خواہران جانتی ہیں کہ کربلا جو ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو عاشور کو شہید کیا گیا ہے، یزید کی فوج نے شہید کیا ہے، نواسے رسول کو شہید کیا ہے، اس میں 3 فرزند امام حسن علیہ السلام کے بھی امام حسین کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ یعنی رسول کے 2 نواسے جو حسن و حسین تھے، جنہیں رسول اللہ بہت پیار کرتے تھے، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنہیں رسول اللہ اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے تھے، جن کے لیے جنت سے لباس آئے تھے، امت نے انہیں اس طریقے سے ستایا
کہ ان کے بڑے نواسے کے جنازے پہ جو ہے تیروں کی بارشیں مدینے میں کیں، اور ان کے چھوٹے نواسے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے انگوٹھی کے نگینے کا نقش جو تھا وہ العزت للہ تھا۔ تو یہ آج کا مختصر سا درس تھا جو حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں تھا، جس میں 5 سوال کیے گئے ہیں۔ ان سوالوں کو پھر سے دوہرا دیتا ہوں کہ پہلا سوال ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کا نام کس نبی کے وزیر کے بیٹوں کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا؟ بیان فرمائیں۔ دوسرا سوال ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کے القابات میں سے 3 لقب لکھیں۔ تیسرا سوال ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کو شہید کرانے کے لیے معاویہ نے کیا کیا آفر دیا تھا، اس کو بیان کریں۔ چوتھا سوال ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی اور کتنے سال آپ نے امامت کے فرائض انجام دیے ہیں۔ پانچواں اور آخری سوال ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ تو یہ مختصر سا درس ہے جو امام حسن علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ انشاءاللہ یہ درس آپ تمام مخاہران کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے سوال اس میں جو کیے گئے اس کے جواب لکھ کر ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر بھیجیں، اور یہ جو درس بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اس درس کو جو ہے فارورڈ کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ثواب جاریہ آپ کے نام اعمال میں آ سکے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، دین کا پابند رکھے، دین کی خدمت کرتی رہیں، دیندار رہیں، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ خدا آپ سب کی حفاظت فرمائے اور آپ سب کو ثواب جاریہ میں شامل ہونے کی خدا توفیق عنایت فرمائے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔